سرکار، یہ کیا ہوا ہے؟ اور یہ ماس؟ دھرم داس گھبراہٹ کے ساتھ بولا۔ جس نے بھی ہانڈی کا وار کیا ہے دھرم داس، وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ بابا جی نے انجیر کی شاخ اس ہانڈی کی طرف بڑھا دی۔ اسی لمحے فضا میں ایک اور کالی ہانڈی نمودار ہوئی اور بابا جی کے پاس آ کر گرنے لگی، لیکن بابا جی نے زیر لب کچھ پڑھ کر انجیر کی شاخ پر پھونک دیا اور اسے ہانڈی کی طرف کر دیا۔ ہانڈی یکلخت فضا میں یوں معلق ہو گئی جیسے اسے روکنے کے لیے کوئی سہارا مل گیا ہو۔ دھرم داس، اب دیکھنا تماشا، میں یہ ہانڈی بھیجنے والے کو سود کے ساتھ واپس بھیج رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بابا جی نے ہانڈی پر پھونک ماری اور جلال کے عالم میں بولے، ترتوش، یہ ہانڈی واپس کر دے۔ حکم ملتے ہی ہانڈی غائب ہو گئی۔ اس دوران بابا جی نے انجیر کی چھڑی کی مدد سے ٹوٹی پڑی ہانڈی کی طرف اشارہ کیا، اس جگہ کو صاف کر دو۔ دھرم داس بوکھلا کر بولا، سرکار، میں کیسے کروں؟ تمہیں نہیں کہہ رہا دھرم داس؟ بابا جی اس لمحے بے اختیار بولے تھے۔ بابا جی نے جنہیں یہ حکم دیا تھا انہوں نے چند لمحوں میں ہی صحن کو صاف کر دیا تھا۔ سرکار، یہ کیسی ہانڈیاں تھیں؟ دھرم داس بابا جی کو صحن پر بٹھا کر پوچھنے لگا۔ یہ جادو ٹونے کا ایک خاص ہتھیار ہے دھرم داس، بابا جی بتانے لگے۔ کالے علم کے پجاری جب کسی کو مارنا چاہتے ہیں تو اس پر ہانڈی کا وار کرتے ہیں، مگر اس میں سے ماس نکلا ہے سرکار۔ ہوگا کسی بیچارے جانور کا گوشت؟ بابا جی افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ دھرم داس، تیرے مذہب کا پرچار کرنے والے کالے پجاری ہانڈی کے وار کر کے انسانوں کا قتل عام کرتے پھر رہے ہیں۔ لعنت ہو خدا کے ان دشمنوں پر۔ یہ کالے پجاری انسانی گوشت کے رسیا ہوتے ہیں، اسی لیے کوئی بھی عمل کرتے ہوئے وہ شیطان کے نام پر گوشت کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ ہانڈی میں اور بھی بہت سی گندی چیزیں ملاتے ہیں، جسے مارنا ہو اس کا کوئی بال یا کپڑا وغیرہ اس ہانڈی میں ڈال دیتے ہیں، پھر عملیات کے ذریعے اس ہانڈی کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر اس شخص کو قتل کر دو۔ ہزاروں میل دور بیٹھا انسان بھی ہانڈی کے وار سے نہیں بچتا، مگر جسے اللہ چاہے زندہ رکھ سکتا ہے۔ بابا جی اور دھرم داس صحن میں چارپائی پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے جب ایک بار پھر ان پر ہانڈی کا وار ہو گیا، لیکن اس بار ہانڈی صحن میں گر کر پھٹنے کی بجائے فضا میں ہی پھٹ گئی اور اس میں سے گندا خون پھوار کی صورت میں پورے صحن میں برس گیا۔ بابا جی اور دھرم داس پر بھی اس کے چھینٹے پڑے تھے۔ ترتوش! بابا جی نے یکلخت چارپائی سے اٹھے اور دہاڑے، مگر ان کے بلاوے پر کوئی نہ آیا تو بابا جی کا جلال بڑھ گیا۔ وہ چھڑی کو ہاتھ میں پکڑ کر فضا میں لہرانے لگے، پھر تیزی کے ساتھ پورے صحن کا چکر کاٹ کر چھڑی کی مدد سے حصار باندھ دیا اور واپس آ کر بولے، دھرم داس، تیرے کپڑے بھی پلید ہو گئے ہیں اور میری طہارت بھی ختم ہو گئی ہے، مجھے جلدی سے غسل کرنے کے لیے پانی مہیا کر دے۔ دھرم داس نے جلدی سے غسل کا اہتمام کیا اور بابا جی نے غسل کے دوران اپنے کپڑے بھی دھو لیے اور پھر گیلے کپڑے پہن کر باہر آ گئے، لیکن صحن پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھے۔ دھرم داس اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ صحن میں ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ بابا جی تیزی سے ان کی طرف بڑھے اور پھر کچھ پڑھنے کے بعد ان پر پھونک ماری تو ان کا تڑپنا بند ہو گیا۔ سرکار، ہمارا آخری سمے آ گیا ہے کیا؟ دھرم داس نے ڈھال سا ہو کر پوچھنے لگا۔ میری پتنی اور میرے بچوں کا کیا دوش ہے سرکار؟ میں نے تو آج تک کسی کا برا نہیں چاہا۔ اللہ نے چاہا تو تم سب ٹھیک ہو جائے گا دھرم داس، شکر کر، میں نے ابھی صحن کے گرد حصار قائم کر دیا ہے، ورنہ ہانڈی کا یہ وار بہت جلد اپنا اثر دکھاتا۔ اب تم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ دھرم داس کے علاوہ اس کی پتنی اور بچوں کے کپڑے بھی گندے خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ بابا جی نے ان پر دم کیا، پھر انجیر کی چھڑی سے ان کے جسموں کو چھونے کے بعد کہا، جاؤ اور باری باری نہا کر کپڑے بدل کر میرے پاس آ جاؤ۔ دھرم داس کی پتنی بچوں کو لے کر اندر چلی گئی اور دھرم داس بابا جی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بابا جی نے اسے اٹھایا اور کہنے لگے، دھرم داس، تو بھی نہا لے، اس دوران میں ہانڈی بھیجنے والوں سے حساب کتاب کر لوں۔ دھرم داس نہانے چلا گیا اور بابا جی صحن کے درمیان میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہے، البتہ ساتھ ساتھ چھڑی پر پھونکے بھی مارتے جاتے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں اور ترتوش کو بلانے لگے۔ اس بار وہ پہلی ہی پکار پر حاضر ہو گیا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کی آوازیں سنی تھی نہال شاہ جی، مگر اس وقت میں واپس پلٹ آتا تو آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا، ترتوش بتانے لگا۔ میں ہانڈی کے تعاقب میں ہوشیار پور کے اس کالی کے مندر میں جا پہنچا تھا جہاں آپ کی جان کے دشمن بیٹھے ہیں۔ ہانڈی تو جاتے ہی کالی کے پجاریوں کے سر پر گری تھی، مگر ان کا بڑا پجاری رگھومل اس کے وار سے بچ گیا تھا۔ اس نے جھٹ سے دوسری ہانڈیوں کو حکم دیا اور اب وہ آپ پر حملہ کرنے چلی گئیں۔ میں نے ان ہانڈیوں کو روکنا چاہا اور آپ کے سکھائے علوم کی مدد سے ہانڈیاں پھر بھی میری پکڑ سے نکل گئی تھیں۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ کالے پجاری شیطان کے پجاری ہیں، ان کے پاس کالے جادو کی شیطانی قوت ہے۔ رگھومل کو فوراً اندازہ ہو گیا تھا کہ ہانڈیوں کو واپس پلٹانے والے مندر کے گرد اکٹھے ہو چکے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے جنتر منتر شروع کر دیے
جس سے میرے کچھ کمزور شاگرد گھائل ہو گئے، لیکن میں نے عمل پڑھ کر ان پر پھونک مار دی اور انہیں واپس بھیج دیا۔ پھر تنہا آپ کے دشمنوں کی ہانڈیاں توڑتا رہا ہوں۔ اس وقت مجھے آپ کی آواز سنائی تو دی تھی، مگر اپنا کام ادھورا چھوڑ کر آ جاتا تو یہاں قیامت برپا ہو جاتی۔ رگھومل نے ہزاروں ہانڈیاں تیار کی ہوئی تھیں۔ میں نے پہلی ہانڈی کالے پجاریوں پر پلٹی تھی، اس سے وہ اندھے ہو گئے تھے۔ منصور خان ہانڈی کا وار سہ ہی نہ سکا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ رگھومل نے کسی بھی پجاری کو بچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ میرے مقابلے پر ڈٹا رہا۔ جب اس کے سارے حربے ناکام ہو گئے تو اس نے اپنی حفاظت کے لیے لوہے کا ایک چھرا پکڑ لیا اور اس کی مدد سے اپنے گرد حصار باندھ کر بیٹھ گیا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جب کوئی عامل لوہے کی معمولی سی چھری بھی ہاتھ میں پکڑے تو ہم اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں ہماری جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا اب میں واپس آ گیا ہوں۔ بابا جی نے ترتوش کا شکریہ ادا کیا اور بولے، اب تم بھی واپس جاؤ اور اپنے شاگردوں کی خبر لو۔ اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ آپ کو اکیلے چھوڑ کر میں کیسے واپس جا سکتا ہوں؟ ترتوش بولا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ بابا جی نے اسے یقین دلایا، ان چڑیلوں کے لیے تو ایک آتوم ہی کافی ہے۔ آتوم؟ نہال شاہ جی، یہ کون ہے؟ اگرچہ میں آپ کی زندگی کے بہت سے رازوں سے واقف ہوں، لیکن پھر بھی میں نہیں جانتا آتوم کون ہے۔ آتوم بڑی طاقتور چیز ہے ترتوش، ہے تو وہ تمہارا ہی ہم جنس، مگر ہے بڑی عجیب چیز۔ بابا جی بتانے لگے، تمہیں یاد ہوگا کہ میں ولادات کی پہاڑیوں میں جا کر عبادت کرتا رہا ہوں۔ یہ کئی سالوں پہلے کی بات ہے۔ آتوم مجھے وہیں پر ملا تھا۔ اس روز موسم بہت جاندار تھا، دوپہر کا وقت تھا، آسمان پر بادل چھائے تھے، لیکن سورج پھر بھی سر پر چمک رہا تھا۔ میں وظائف ختم کر کے قیلولہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا جب ایک 10 سال کا بچہ پہاڑی راستے کے ذریعے مجھ تک پہنچ گیا۔ گول مٹول سا معصوم سا یہ بچہ مجھے بڑا پیارا لگا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا تو میں نے اس سے پوچھا، بیٹے تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ وہ بولا، میں آپ سے ملنے آیا ہوں بابا جی سرکار۔ میں حیران ہو گیا کہ اس کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ بولو، کیا کام ہے؟ میں نے دریافت کیا تو کہنے لگا، میں ایک مدت سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں آپ کے پاس رہ کر علم سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ کو اپنے سے الگ نہ کیجیے گا۔ خیر، میں نے اس سے زیادہ سوال جواب نہ کیے اور اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ میرے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا، لیکن جب میں نے کوئی چلہ کاٹنا ہوتا تو اسے چھوٹی سی کٹیا میں چھوڑ آتا تھا جو میں نے پہاڑی کے اوپر ہی بنائی تھی۔ ایک روز وہ بچہ مجھ سے کہنے لگا، بابا جی سرکار، آپ مجھے کوئی خدمت کیوں نہیں کہتے؟ بیٹے، جب ضرورت ہوگی کہہ دوں گا۔ میں نے اسے پیار کیا تو کہنے لگا، میں آپ کے لیے مسواک لے کر آؤں؟ ہاں لے آؤ۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے کیکر کی تازہ مسواک بہت پسند ہے۔ وہ گیا، مگر دوسرے ہی لمحے جب واپس آیا تو اس کے کاندھے پر کیکر کا ایک چھوٹا سا درخت رکھا ہوا تھا۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے تم سے مسواک لانے کے لیے کہا تھا، تم درخت ہی اٹھا لائے؟ میں نے سوچا سرکار کہ نہ جانے آپ کو مسواک پسند نہ آئے، لہٰذا میں پورا درخت ہی اٹھا لایا ہوں۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا، آپ اپنی پسند کی مسواک کاٹ لیں، میں اسے دوبارہ اسی جگہ چھوڑاؤں گا۔ تم کون ہو؟ میں نے اس عجیب و غریب بچے سے پوچھا۔ میں جان گیا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ میں انسان ہی ہوں بابا جی سرکار۔ اس نے کیکر کا درخت کندھے سے نیچے گرا کر جواب دیا، نہیں، تم انسان نہیں ہو۔ میں نے کہا، بہتر ہے کہ تم خود بتا دو، ورنہ میں نے از خود پوچھنا شروع کیا تو یہ اچھی بات نہ ہوگی۔ اس بار اس نے سچ سچ کہہ دیا، میرا نام آتوم لا ہے، میں چین کی پہاڑیوں میں رہتا ہوں، میرا قبیلہ بغزان ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ قبیلہ جنات میں چنگیز خان کے قبیلے کی طرح مشہور ہے۔ میں بغزان کے شاہ ابو ذا بغزان کا محافظ ہوں۔ میں اکثر ان پہاڑوں سے گزر کر دوسرے قبائل کے پاس جاتا رہتا ہوں، لیکن برسوں سے آپ کو اس پہاڑی پر ریاضت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کئی بار آپ کے پاس آیا بھی ہوں، مگر آپ اپنے آپ میں اتنے غرق ہوتے ہیں۔ میں آپ سے دوستی کر کے آپ سے کچھ علوم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بالآخر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بچہ بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ یہ ہے آتوم کی کہانی۔ میں نے اس کی خواہش کے مطابق اسے علوم سکھائے، اسے قرآن پاک بھی پڑھایا، حکمت بھی سکھائی ہے۔ ابھی نوجوان ہے، عمر 500 سال ہے، بڑی ہی دلچسپ اور طاقتور چیز ہے۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ بغزان کے شاہ کے ذاتی محافظ انتہائی دلیر جنات میں سے مقرر کیے جاتے ہیں۔ آتوم ایک بہادر اور غیر معمولی طاقت کا حامل جن تھا، مگر مجھ سے علوم سیکھنے کے بعد اس کی حیثیت اور بڑھ گئی ہے اور اب وہ اپنے شاہ کے حفاظتی دستے کا سردار ہے۔ میری اس سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ترتوش کہنے لگا، آپ حیران تو ہوں گے کہ ایک جن ہونے کے باوجود آپ سے مدد طلب کر رہا ہوں۔ اپنے جن بھائی سے ملنا میرے لیے کیسے دشوار ہوگا؟ مگر حقیقت یہی ہے، میں نے سنا ہے کہ بغزان والے انتہائی غصیلے اور گھمنڈی قسم کے جنات ہیں۔ وہ ہمارے قبائل کو معمولی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ جس خطے میں آباد ہیں وہاں ان کی نسلیں لاکھوں سالوں سے آباد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنات کے اصل وارث وہی ہیں
اس لیے وہ دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ خیر، ان کے سمجھنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ملاقات ہو جائے تو میں آپ کا ممنون رہوں گا۔ میں جلد ہی تمہاری ملاقات کرا دوں گا۔ آج تو ہمیں اور بہت سے کام کرنے ہیں۔ یہ کہہ کر باوا جی نے ترتوش کو جانے کے لیے کہا اور پھر خود جانگلی وال کے نالے کے کنارے پر جا کر چوکی لگا لی۔ رات کے وقت انہوں نے آتوم کو طلب کیا اور اسے چند جڑی بوٹیاں منگوائیں۔ باوا جی نے ان تمام جڑی بوٹیوں کو انگیٹھی میں رکھ کر سلگا دیا اور اپنے گرد حفاظتی حصار کر کے وظائف پڑھنے لگے۔ اس دوران آتوم سایہ بن کر باوا جی کے حصار کے باہر کھڑا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد چڑیلوں کی پکھیوں میں آگ لگ گئی اور وہ جل جل کر مرنے لگیں۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں، لیکن آتوم انہیں پکڑ پکڑ کر انگیٹھی میں گراتا جاتا۔ جو ہی کوئی چڑیل انگیٹھی میں گرتی، ایک شعلہ سا ابھرتا اور وہ فلک شگاف چیخ مار کر بجھ جاتا۔ چڑیلوں کی ایک پکھی نے باوا جی کا حصار توڑنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ رات کے آخری پہر میں باوا جی اس کام سے فارغ ہو گئے اور اسی وقت انہوں نے آتوم کو واپس بھیج دیا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر نمولیاں کی طرف چل دیے۔ مگر ابھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ انہیں ایک کام یاد آ گیا۔ انہوں نے گھوڑی کا رخ مالپور کی طرف کر دیا۔ مالپور نمولیاں سے 2-3 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ بڑا قصبہ تھا۔ یہاں پر تھانہ بھی تھا۔ نمولیاں اور گرد و پیش کے دوسرے گاؤں اسی تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ باوا جی مالپور کے تھانے دار سے ملنا چاہتے تھے۔ اب جب کہ انہوں نے گاؤں واپس آ کر بڑے زمیندار کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی تھیں، تو ایسے میں ان کا اپنے تھانے کے ساتھ تعلق اور رابطہ انتہائی ضروری بلکہ قانونی ہوتا تھا۔ مالپور سے اوپر اونا کے پہاڑ شروع ہو جاتے تھے۔ انہیں اونا کے پہاڑی راستوں سے گزر کر مالپور جانا تھا۔ رات کا وقت تھا، چاند آسمان پر ٹھہرا ہوا تھا۔ دودھیا روشنی میں کالے پہاڑ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ باوا جی جب پہاڑی راستے کے درمیان تک پہنچے تو انہیں ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ اوئے گھوڑی والے جوان، ادھر ہی رک جا، بھاگا تو گولی مار دوں گا۔ باوا جی نے گھوڑی کی باگ کھینچ کر اسے روک لیا۔ باوا جی نے حکم کی تعمیل کی اور اس کے سامنے آ کر پوچھا، کیا بات ہے، مجھے کیوں روکا ہے؟ باوا جی کو بندوق کی نوک پر گھوڑے سے نیچے اترنے والے نوجوان کا حلیہ بڑا ہی عجیب تھا۔ اس نے لنگی پہنی ہوئی تھی، سر کے بال بے ترتیبی سے بڑے ہوئے تھے، لمبی اور بھاری داڑھی مونچھوں نے اس کا دہانہ چھپا رکھا تھا، اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپکتی تھی۔ وہ باوا جی کی بات سن کر عجیب انداز میں بولا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں نے تجھے کیوں روکا ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتا، باوا جی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ پردیسی ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، نمولیاں کا رہنے والا ہوں، میرا نام چودھری نہال شاہ ہے۔ باوا جی کا نام سنتے ہی اس نے بندوق کا رخ نیچے کر دیا اور وہ 2 قدم آگے بڑھ کر بولا، سرکار آپ؟ تم کون ہو؟ باوا جی نے دریافت کیا۔ میں گھبر سنگھ ڈاکو کا ساتھی ہوں سرکار، میرا نام بلدیو سنگھ ہے۔ میں اور میرے ساتھی اس راستے پر پہرا دیتے ہیں۔ ہم نے آپ کا نام اور آپ کے چمتکاروں کی بڑی داستانیں سن رکھی ہیں۔ اس دوران بلدیو سنگھ کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ یہ مہان رشی نہال شاہ جی سرکار ہیں۔ بلدیو سنگھ اپنے ساتھیوں سے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہنے لگا، یہ وہی سرکار ہیں جن کا ذکر سادھو نے بھی کیا تھا اور ان کے گاؤں والے بھی جن کے چمتکاروں کی داستان سناتے ہیں۔ وہ سب باوا جی کو ہاتھ جوڑ کر نمسکار کرنے لگے۔ باوا جی کو ان سے کسی قسم کا کوئی خوف تو نہ تھا، البتہ پہلے انہیں یہ پریشانی ضرور لاحق ہوئی تھی کہ شاید یہ ڈاکو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے، مگر اب انہیں اطمینان ہو چکا تھا۔ میں اب واپس چلتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سرکار؟ ہمیں سیوا کا موقع تو دیں، ہمارا سردار آپ سے مل کر بہت خوش ہوگا۔ بلدیو سنگھ ان کی گھوڑی کی باگ تھام کر بولا، آپ گھوڑی پر سوار ہو جائیں۔ پھر وہ باوا جی کو اپنے ساتھ لے کر گنجان پہاڑوں کے اندر داخل ہو گیا اور ایک دشوار گزار راستے سے گزر کر ایک غار میں لے آیا۔ وہاں مشعلیں جل رہی تھیں جس سے راستہ قدرے دکھائی دیتا تھا۔ غار کے دہانے کے پاس ہی ڈاکو پہرا دے رہے تھے۔ بلدیو سنگھ نے غار کے اندر جا کر گبر سنگھ کو جگایا۔ وہ دارو پی کر سویا ہوا تھا، مگر جو ہی اسے معلوم ہوا کہ باوا جی آئے ہیں تو لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا اور عقیدت کے ساتھ ان کے پاؤں چھو کر کہنے لگا، سرکار ہم تو آپ کے درشن کو ترس رہے تھے، بھگوان کی دیا سے آپ خود ہی آ گئے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ باوا جی نہال شاہ نمولیہ جیسے بڑے گاؤں کے زمیندار ہونے کے باوجود اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ اونا کی پہاڑیاں ڈاکوؤں کی آماجگاہ بن چکی ہیں۔ اگرچہ اس دور میں بھی ڈاکوؤں نے مار دھاڑ کا بازار گرم نہیں کیا تھا، لیکن وہ کسی کو بھی انفرادی طور پر لوٹنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ ڈاکوؤں کے خوف کی وجہ سے لوگ شام ڈھلے ادھر سے گزرنا چھوڑ چکے تھے۔ یہ ڈاکو صبح اور دوپہر کے وقت بھی لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ اس دور میں ابھی بستیاں ڈاکوؤں کی دستبرد سے بچی ہوئی تھیں۔ گبر سنگھ نے باوا جی کی سیوا میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس نے باوا جی سے کہا کہ وہ اس کے حق میں دعا کریں۔ باوا جی نے اسے نصیحت کی کہ وہ ایک شریف انسان بن جائے اور لوگوں کو لوٹنا چھوڑ دے۔ یہ سن کر گبر سنگھ کہنے لگا، سرکار اب بندوق اور گولی میں ہی ہماری زندگی ہے، میں اسے چھوڑ بھی دوں تو یہ دنیا تب مجھے جینے نہیں دے گی، اس لیے میں بندوق کے ساتھ ہی مرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتانے لگا، سرکار
مجھے اونچی ذات کے ٹھاکروں اور پولیس نے ڈاکو بنایا ہے۔ میرے یہ ساتھی بھی پولیس اور ٹھاکروں کے ستائے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم اپنے دشمنوں کو مار نہیں دیتے ہم کوئی اور کام کرنے کا سوچ نہیں سکتے۔ گبر سنگھ نے بتایا کہ مالپور کے تھانے دار نے گبر سنگھ کی نوجوان بہن پاروتی اور اس کے بوڑھے باپ کو مالپور کے ٹھاکروں کے کہنے پر تھانے میں بند کر دیا اور الزام لگایا کہ انہوں نے ٹھاکر کی حویلی میں چوری کی ہے۔ ان دنوں گبر سنگھ ہوشیار پور میں پانڈی کا کام کرتا تھا۔ اسے جب معلوم ہوا تو مالپور کے تھانے گیا۔ تھانے دار نے اسے بھی دھر لیا اور خوب زد و کوب کیا۔ وہیں پر اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو مالپور ٹھاکروں کو ستایا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کی بہن کی عزت لوٹنے کے بعد اسے زندہ آگ میں جلا دیا اور الزام اس پر لگا دیا کہ اس نے اپنی بہن کو جان بوجھ کر آگ میں جلایا ہے۔ گبر سنگھ کو اس کے باپ کے ساتھ تھانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس کا باپ جو پولیس کی مار کھانے کے بعد ادھموا ہو چکا تھا، بیٹے کو دیکھتے ہی تڑپنے لگا۔ اس نے گبر سنگھ کو ٹھاکروں کے مظالم کی داستان سنائی اور کہا، گبر پتر، ٹھاکر رنجیت نے تیری بہن پاروتی کی عزت لوٹنی چاہی تھی، مگر میری شیرنی دھی نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور اس کے پنجے سے نکل بھاگی۔ اسی شام پولیس نے اسے اور مجھے پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا اور ہم دونوں کو خوب مارا۔ تھانے دار نے اس شام پاروتی کو حوالات سے نکالا اور اسے گھسیٹتا ہوا کہیں لے گیا۔ پھر مجھے اس کی موت کی خبر سنا دی۔ اوئے گبر سنگھ، مجھے وچن دے کہ تو حوالات کی سلاخیں توڑ کر نکل جائے گا اور اس تھانے دار اور ٹھاکروں کا خون پی کر اپنی بہن کی عزت کا بدلہ لے گا۔ گبر سنگھ نے اپنے مرتے ہوئے باپ کے سر کی سوگند کھائی اور کہا، باپو، جب تک تیرا یہ پانڈی پتر زندہ ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت حوالات میں بند نہیں کر سکتی۔ گبر سنگھ کے باپ کی روح جیسے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اب قرار آ گیا تھا اور وہ اگلے جہاں سدھار گیا۔ پولیس نے اس کی لاش کا لاوارثوں کی طرح کریا کرم کیا۔ گبر سنگھ روتا ہی رہا اور التجائے کرتا رہا کہ ظالموں، اسے اس کی بہن اور باپ کے کریا کرم کے لیے کچھ دیر کے لیے باہر نکال دو، مگر تھانے دار نے اس کی ایک نہ سنی۔ اتفاق سے اس روز تھانے میں نفری کم تھی۔ تھانے دار ہوشیار پور گیا تھا اور باقی سپاہی بلاداد گئے ہوئے تھے۔ گبر سنگھ حوالات سے فرار ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھ اس مظلوم کو بھی لے لیا تھا جس کی بہن کو ٹھاکروں نے آگ لگا کر مار دیا تھا۔ اس کا نام جیون داس تھا۔ اس نے گبر سنگھ کو اونا کی پہاڑیوں میں پناہ لینے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ وہاں مان سنگھ ڈاکو رہتا ہے۔ مان سنگھ ڈاکو نے گبر سنگھ کی کتھا سن کر اس کی مدد کا وعدہ کیا اور کچھ عرصے بعد جب پولیس گبر سنگھ کو تلاش کرنے کے بعد تھک چکی تھی، اس نے ٹھاکر رنجیت کے بڑے بیٹے کو قتل کر دیا اور پھر 1 مہینے بعد اس نے مالپور کے تھانے دار کو بھی قتل کر دیا۔ اس دور میں کسی بڑے آدمی کو قتل کرنا آسان کام نہیں تھا۔ ان 2 ظالموں کے قتل نے مان سنگھ اور گبر سنگھ ڈاکو کی وحشت بڑھا دی۔ چند سال بعد مان سنگھ پولیس مقابلے میں مارا گیا تو گبر سنگھ ڈاکوؤں کا سرغنہ بن گیا اور اس نے ٹھاکر رنجیت سنگھ کی حویلی کو اس وقت آگ لگا دی جب حویلی کے سارے مکین سوئے ہوئے تھے۔ ٹھاکر رنجیت سنگھ اور اس کے سارے بال بچے سب زندہ جل گئے۔ جو لوگ حویلی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے، گبر سنگھ کے ساتھی انہیں دوبارہ آگ میں پھینک دیتے۔ گبر سنگھ کے دل کو تو قرار آ گیا، مگر اب اس کی وحشت اور بڑھ گئی تھی۔ اس نے ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے تھے، مگر ان کا دائرہ کار صرف مالپور تک ہی محدود تھا۔ البتہ اونا کی پہاڑیوں میں سے گزرنے والے مسافروں کو ضرور لوٹ لیتا تھا۔ بابا جی گبر سنگھ کی سیوا کے بعد گاؤں واپس آ گئے۔ وہاں نیپال سے آنے والا ایک اجنبی سادھو ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بابا جی کو بتایا کہ مہاراجہ نیپال نے اپنے دربار میں طلب کیا ہے۔ مہاراجہ کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے؟ بابا جی نے دریافت کیا۔ سرکار، ہمارے مہاراجہ حضور سنیاسیوں، جوگیوں اور جوتشوں کے بڑے قدردان ہیں۔ کسی نے آپ کے بارے میں انہیں بتایا ہے کہ آپ علم جوتش اور عملیات میں مہان ہیں اور آپ حکیم بھی ہیں، اسی لیے مہاراجہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور یہ تھیلی آپ کی نظر کی ہے۔ سادھو نے ایک تھیلی بابا جی کو دی جس میں چاندی کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، سرکار، راستے میں اونا کے ڈاکوؤں نے مجھے لوٹنا چاہا تھا، لیکن آپ کا نام سنتے ہی انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ ان کا سردار آپ کو پرنام کہہ رہا تھا۔ بابا جی نے اسے بتایا کہ وہ خود ان سے مل کر آ رہے ہیں۔ سادھو نے بابا جی کے سامنے مہاراجہ نیپال کے دربار کا ایسا نقشہ کھینچا کہ بابا جی کا دل وہاں جانے کے لیے مچلنے لگا۔ وہ سیلانی تو تھے، خاصی دیر سے گاؤں میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ اب انہیں نمولیاں سے ایک بار پھر باہر نکل کر دنیا دیکھنی چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے سادھو سے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہی مہاراجہ نیپال کی خدمت میں چلتا ہوں۔ بابا جی نے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں اور اگلی صبح نیپال کے لیے روانہ ہونے کا قصد کیا، لیکن اسی شام ایک عجیب بات ہوئی۔ اس وقت وہ اپنے حجرے میں ریاضت میں مصروف تھے جب ترتوش جن ایک عجیب و غریب خبر لے کر حاضر ہو گیا۔ بابا جی کے لیے خبر واقعی حیران کن تھی۔ انہوں نے بے یقینی کے عالم میں ترتوش کی طرف دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں نہال شاہ، پولیس نے پورے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا ہے اور مالپور کا تھانے دار حویلی کی طرف آ رہا ہے۔ پولیس نے گاؤں کو کیوں گھیر رکھا ہے؟ بابا جی الجھن میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ آپ نے واقعی کوئی جرم نہیں کیا سرکار،
لیکن آپ کی جان کے دشمن آپ کو کسی جرم کے بغیر بھی رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ زرتوش نے کہا، تھانے دار کچھ ہی دیر میں آپ تک پہنچنے والا ہے، لہٰذا آپ بذات خود اس کے استقبال کے لیے حویلی سے باہر آ جائیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیوں آ رہا ہے؟ باوا جی نے زرتوش سے دریافت کیا۔ فی الحال تو پتہ نہیں ہے، اس بات کا پتہ تبھی چل سکے گا جب وہ یہاں آنے کی وجہ بیان کرے گا۔ اس کی گفتگو سننے کے بعد میں اس کا پس منظر معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ نیپال کا سادھو تیار ہو کر حویلی کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے جب باوا جی کو تیز قدموں کے ساتھ اپنی طرف آتے دیکھا تو حیران ہو گیا۔ سرکار، کیا انہی کپڑوں میں چلیں گے؟ وہ صورتحال سے بے خبر تھا۔ سادھو جی، شاید ہم آج سفر نہ کر سکیں، آپ اندر جا کر آرام کریں، میں ذرا ایک مسئلہ نپٹا لوں۔ سادھو کچھ سمجھا یا نہیں، بہرحال وہ آگے سے کچھ نہ بولا اور رام رام کرتا اپنی چٹیا سہلاتا ہوا اندر چلا گیا۔ باوا جی حویلی سے باہر آئے تو اسی لمحے تھانے دار سفید گھوڑی سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے پیچھے گھوڑوں پر سوار 4 سپاہی اور بھی نیچے اتر آئے تھے اور تھانے دار کے حکم پر اپنی جگہ پر ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ آئیے آئیے تھانے دار صاحب، میں آپ کے استقبال کے لیے ہی حاضر ہوا ہوں۔ باوا جی احترام کے ساتھ آگے بڑھے۔ چودھری صاحب، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ ہم آ رہے ہیں؟ تھانے دار نے اکھڑے لہجے میں پوچھا۔ اس کا نام گروبند سنگھ تھا، وہ ابھی نیا نیا مالپور میں آیا تھا۔ وہ باوا جی کے مقام سے آگاہ نہیں تھا اور انہیں محض گاؤں کا چودھری سمجھ رہا تھا۔ سرکار، جو ہی آپ کی گھوڑی کے سموں نے ہمارے گاؤں کی زمین پر قدم رکھے تبھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ مالپور تھانے کے مالک آ رہے ہیں، باوا جی نے انکساری سے جواب دیا۔ یہ سن کر تھانے دار کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ آپ اتنے باخبر ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم کیا لینے آئے ہیں؟ آپ اندر تو تشریف لائیں سرکار، کیا ساری باتیں باہر کھڑے کھڑے ہی کریں گے؟ باوا جی نے اس کی ناگوار بات کا جواب دیے بغیر کہا، ہم ادھر ہی بات کریں گے۔ تھانے دار نے رعونت سے کہا، چودھری نہال شاہ، ہم نے سنا ہے کہ تم نے خونیوں اور بدماشوں کو اپنی حویلی میں پناہ دے رکھی ہے، انہیں ہمارے حوالے کر دو، اس وقت سارا گاؤں پولیس کے حصار میں ہے۔ باوا جی بڑے تحمل کے ساتھ بولے، تھانے دار صاحب، آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، بھلا مجھ جیسے زمیندار کا ان خونی اور بدماش لوگوں سے کیا واسطہ؟ جھوٹ نہ بولو نہال شاہ، تھانے دار بدتمیزی پر اتر آیا، تم اونا کے ڈاکوؤں سے ملے ہو اور آج تم نے بلادات کے خونی کو پناہ دی ہے۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ میں کل رات کو گھبر سنگھ سے ملا تھا، مگر یہ ملاقات اتفاقیہ تھی، میں اس سے باقاعدہ ملنے نہیں گیا تھا۔ باقی جہاں تک بلادات کی کسی خونی کا چکر ہے تو میں اسے کسی خونی کو نہیں جانتا۔ باوا جی نے حیرت کے ساتھ وضاحت کر دی، چلو تم یہ تو مان گئے کہ گبر سنگھ سے ملے تھے، اب یہ بھی بتا دو کہ وہ خونی کہاں ہے۔ اگر شرافت سے بتا دو گے تو فائدے میں رہو گے، ورنہ پولیس حویلی کی تلاشی لے کر اسے پکڑے گی۔ سرکار، آپ کس خونی کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی خونی کو نہیں جانتا۔ باوا جی کو اب تھانے دار کی باتوں سے الجھن ہونے لگی۔ کیا تم بنتو چمار کو نہیں جانتے؟ تھانے دار گروبند سنگھ نے اپنی آبرو کمان کی طرح تان کر پوچھا، جانتا ہوں، بڑا ہی شریف انسان ہے، اب تو وہ مسلمان ہو چکا ہے، اس کا نام نوردین ہے، مگر اس کا کسی خونی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ باوا جی نے اسے بتایا، وہ خونی ہے، اس نے گاؤں کے ٹھاکر اور اپنی بیوی روشنا کو قتل کر دیا ہے۔ ہماری تفتیش اور کھوجی کے مطابق اس نے پہلے اونا کی پہاڑیوں میں پناہ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن راستے میں پولیس کو دیکھ کر وہ نمولیا کی طرف آ گیا تھا۔ ظاہر ہے یہاں اس کا تمہارے سوا اور کون تھا، لہٰذا اس نے حویلی میں پناہ لے لی ہے۔ باوا جی اسے پورے وثوق سے یقین دلاتے رہے کہ نوردین نے حویلی میں پناہ نہیں دی، مگر تھانے دار نے ان کی ایک نہ مانی اور زبردستی حویلی میں گھس آیا۔ باوا جی نے پہلے تو سوچا کہ اس اکھڑ اور بدمزاج تھانے دار کا دماغ ٹھیک کر دیں، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ انہیں ہر شخص کے ساتھ محاذ نہیں کھولنا چاہیے اور حتی الامکان تک اپنی انسانی اور شخصی خوبیوں کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ بس تھانے دار نے حویلی کی تلاشی تسلی کے ساتھ لی۔ اس نے تمام نوکروں اور اس سادھو کو بھی ایک جگہ اکٹھا کیا اور انہیں دھمکا دھمکا کر نوردین کے بارے میں پوچھتا رہا، مگر ان میں سے کوئی سے جانتا ہوتا تو جواب دیتا۔ تھانے دار اپنی ناکامی پر بپھرا گیا تھا۔ اس نے حویلی کے چند ملازموں پر لاٹھیاں بھی برسائی تھیں، لیکن باوا جی اس کے غیر انسانی رویے کو برداشت کرتے رہے۔ تھانے دار حویلی سے ناکام واپس لوٹنے لگا تو جاتے ہوئے بولا، چودھری نہال شاہ، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، مجھے ابھی بھی پورا یقین ہے کہ تم نے نوردین کو پناہ دی ہے۔ ہمارے آنے کی خبر سنتے ہی وہ بھاگ گیا ہے۔ میں آج تو واپس جا رہا ہوں، لیکن بہت جلد واپس آؤں گا۔ سرکار، آپ جب چاہیں آئیں، یہ آپ کی اپنی ہی حویلی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بار پھر یقین دلاتا ہوں کہ میرا کسی خونی اور ڈاکوؤں سے تعلق نہیں ہے۔ باوا جی نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، مگر تھانے دار انہیں کینہ توز نظروں سے گھورتا ہوا چلا گیا۔ تھانے دار کے جاتے ہی باوا جی سر تھام کر بیٹھ گئے تو زرتوش غصے میں کہنے لگا، نہال شاہ جی، آپ نے اس گستاخ تھانے دار کو اس کی بدتمیزی پر سزا کیوں نہیں دی؟ آپ مجھے حکم کریں، میں ابھی اس کی گھوڑی کو سرکش بنا دوں، وہ اس بدبخت کو اپنے سموں تلے رون ڈالے گی۔
نہیں ترتوش، بالکل نہیں، باوا جی نے ناگواری کے ساتھ کہا۔ طاقت رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر انسان کو اس کی ذرا سی گستاخی پر سزا دینے لگ جاؤں۔ آخر میں بھی انسان ہوں، مجھے اپنے انسانی اوصاف اور اوسان کو قائم رکھنا چاہیے۔ تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ ترتوش نے پوچھا۔ میں نور دین کے بارے میں پریشان ہوں۔ اگر تھانے دار سچ کہتا ہے تو وہ کمبخت کہاں چلا گیا؟ اس نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ باوا جی نے اپنی پریشانی سے آگاہ کیا ہے۔ نور دین نے آخر کیا کیا ہے؟ ترتوش نے حیرانی ظاہر کی۔ وہ تو بڑا مسکین شخص تھا، مجھے معلوم تھا وہ یہ حرکت کرے گا، باوا جی نے بتایا۔ جب میں نے اسے مسلمان کیا تھا تو اسے بلاداد واپس بھیجنے سے پہلے شیر کی ہڈی کا تعویذ بنا کر دیا تھا، جس سے اس کے اندر دلیری آ گئی تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنی فاحشہ بیوی کے ساتھ کیسے رہ سکتا تھا اور گاؤں کے ٹھاکر کا ظلم کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس کی غیرت نے یقیناً اسے قتل پر اکسایا ہوگا۔ باوا جی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر آنکھیں بند کر کے کہنے لگے، ترتوش، میں نور دین کو تلاش کرنے لگا ہوں، تم ایسا کرو کہ میرے موکلان کی رہنمائی میں اس تک پہنچ جاؤ۔ باوا جی جانتے تھے کہ دن کی روشنی میں ترتوش کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ یہ کسی سہارے یا مانوس بو کے بغیر اس تک پہنچ سکے۔ جس شخص یا انسان کو تلاش کرنا مقصود ہو، جنات کو ان کی بو مہیا کرنے کے لیے ان کی کوئی اترن یا سر کا بال سونگھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ باوا جی نے حجرے میں آ کر اپنے موکلان کو طلب کیا اور انہیں نور دین کی تلاش میں بھیج دیا۔ اس دوران باوا جی ایک وظیفہ کرنے لگے۔ جو ہی ان کا وظیفہ مکمل ہوا، ترتوش اور موکلان حاضر ہو گئے اور انہوں نے بتایا کہ نور دین اونا کی پہاڑیوں میں پہنچ گیا ہے۔ اس نے واقعی پہلے نمولیاں آنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا اور گھبر سنگھ کے پاس چلا گیا۔ باوا جی نے ترتوش سے کہا کہ وہ نور دین کو ان کا پیغام پہنچا دے کہ آج رات وہ حویلی پہنچ جائے۔ باوا جی نے سادھو سے کہہ دیا تھا کہ وہ آج نیپال کے لیے روانہ نہ ہو سکیں گے، لہٰذا ایک آدھ روز بعد اسے مطلع کر دیں گے کہ کب جانا ہے۔ ترتوش نے نور دین کو باوا جی کا پیغام پہنچا دیا تھا، لہٰذا وہ رات کو گھبر سنگھ کے 2 ساتھیوں کی رہنمائی میں حویلی آ گیا اور آتے ہی باوا جی کے قدموں میں گر گیا۔ نور دین، بالآخر قسمت تجھے اس ڈگر پر لی ہی آئی ہے، باوا جی نے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا اور سینے سے لگا کر کہا۔ لیکن یار، تو سب سے پہلے میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ سرکار، میں اسی لیے واپس چلا گیا تھا کہ کہیں پولیس آپ کو تنگ نہ کرے، اور پھر میں 2 انسانوں کو قتل کرنے کے بعد آپ کا سامنا بھی نہ کر پاتا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ تم نے 2 انسان نہیں 2 شیطان مارے ہیں نور دین، باوا جی نے اسے تسلی دی، لیکن اب میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ ایک بار خون کرنے کے بعد تم ایک ایسے گروہ کے ساتھ مل جاؤ جو اپنا کاروبار حیات چلانے کے لیے انسانوں کو مارتا اور لوٹتا ہے۔ آج کے بعد تم میرے ساتھ ہی رہو گے، اونا کی پہاڑیاں جن کی ہیں انہی کے پاس رہنے دو۔ باوا جی نے گھبر سنگھ کے ساتھیوں کی سیوا کی اور انہیں واپس بھیجتے ہوئے پیغام دیا، گھبر سے کہنا، نور دین کو ہم نے رکھ لیا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ نور دین اب بہت بدل چکا تھا، کہاں وہ بلاداد کا مریل سا بنتو جمال اور کہاں اب یہ ٹھوس بدن کا مالک نور دین۔ اس کے ماتھے پر محراب بھی نمایاں تھی، جو اس بات کی غماز تھی کہ نور دین کا نماز سے رشتہ مضبوط ہے۔ بابا جی نے نور دین سے دریافت کیا کہ اس نے روشنا اور ٹھاکر کو کیوں قتل کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس نے بستی میں جاتے ہی روشنا سے قطع تعلق کر لیا تھا اور اسے بتا دیا تھا کہ اب وہ مسلمان ہو گیا ہے، لہٰذا وہ اسی صورت کے ساتھ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے جب وہ خود بھی اسلام قبول کر لے اور اپنی فحش حرکتوں سے باز آ جائے۔ روشنا انتہائی چالاک تھی، اس نے نور دین کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا، لہٰذا اس نے اسلام قبول کر لیا، مگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور ٹھاکروں کی حویلی میں جا کر داد عیش دیتی رہی۔ نور دین کو باوا جی سے بے حد عقیدت تھی، لہٰذا وہ بھی اسی پہاڑی پر چلا جاتا تھا جس پر باوا جی چلہ کاٹنے جاتے تھے۔ وہ روزانہ صبح سویرے وہاں جاتا اور شام کو واپس لوٹ آتا تھا۔ ایک شام جب واپس آیا تو اس نے روشنا اور ٹھاکر کو اپنے گھر میں نازیبا حرکات کرتے دیکھ لیا۔ اس لمحے نہ جانے اس کے اندر کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ اس نے ٹھاکر کی گریبان چھین لی اور اسی سے ان دونوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں سے بھاگ نکلا تھا۔ نور دین، تمہاری غیرت اور اسلام کا تقاضا تو یہی تھا کہ جو تم نے کیا، مگر قانون تمہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے اب تم میرے ساتھ نیپال چلے چلو۔ یہاں رہو گے تو تمہیں چھپ کر رہنا پڑے گا، شاید میں بھی تمہیں زیادہ دیر اندھے قانون سے نہ بچا سکوں، اس لیے ہم ابھی روانہ ہو جائیں تو بہتر ہے۔ بابا جی نے نور دین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، انہوں نے سادھو کو جگایا اور گھوڑوں پر سامان لاد کر نیپال کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی مہینوں کی صعوبتیں اٹھاتے ہوئے وہ بالآخر نیپال پہنچ گئے۔ مہاراجا کو جو ہی اطلاع ملی کہ باوا جی نہال شاہ تشریف لائے ہیں، اس نے یاتری محل کے داروغہ سے انہیں اندر لانے کے لیے کہا۔ یہ داروغہ ایک خواجہ سرا تھا،
वो ठुमक ठुमक करता हुआ बाबा जी का स्वागत करने के लिए बाहर निकला और फिर उन्हें अपनी रहनुमाई में यात्री महल के अंदर ले गया। महाराजा यात्री महल के गर्म हम्माम के बाहर बैठकर धूप सेक रहा था। इसके गिर्द हसीन और जमील कनीजों का झुरमुट था जो इस पर छत्र साया बनी हुई थी। महाराजा ने मुख्तसर लिबास पहना हुआ था। बाबा जी महलात और शाहों के मिजाज से नाआशना थे। उन्हें ये तवक्को न थी कि महाराजा नेपाल उन्हें अपने यात्री महल में ही बुलवा लेगा। यात्री महल की दुनिया देखकर इनकी आंखें खुली रह गई थीं। महल में महाराजा के सिवा कोई और मर्द दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ हुस्न और आनाइयों की बहारें नजर आ रही थीं। बाबा जी जब महाराजा के करीब पहुंचे तो महाराजा बड़े इश्तियाक के साथ उठ खड़ा हुआ। वो शाह था मगर पंडितों, पुजारियों और आमिलों का बड़ा ही कदरदान था। उसने बाबा जी का खुद स्वागत किया। इस दौरान कनीजों ने रेशमी चादर से महाराजा का तन ढांप दिया था। महाराजा ने बाबा जी का हाथ थाम लिया और इन्हें साथ लेता हुआ पाई माख में आ गया। आपको हमारा ये महल कैसा लगा निहाल शाह जी? महाराजा ने उन्हें बाग में बिछी मसनद पर बैठने का इशारा किया। अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे शाह नेपाल, बाबा जी ने अदब के साथ कहा। मुझे तो इस माहौल से वहशत सी होने लगी है। आपने इस फकीर को यहाँ बुलाकर इसका इम्तिहान लिया है। महाराजा ने कहकहा लगाया और कहा, आप तो दिलों के भेद जानते हैं, इसलिए आपसे कुछ छुपाना हमें अच्छा नहीं लगता। वैसे भी यह हमारी पहली मुलाकात है। मैं चाहता था कि आपको दरबार या महल में बुलाकर बात करने से बेहतर है कि यहाँ कुछ बातें कर ली जाएं, क्योंकि एक यही जगह है जहाँ हमारे दिल को सुकून मिलता है। महाराजा ने बाबा जी को बताया कि उसके दरबार में कम से कम 100 पंडित और ज्योतिषी मौजूद हैं जो अपने अपने इल्म में एक से बढ़कर एक हैं, मगर इनमें से कोई भी महाराजा के तुक का दावा नहीं कर पा रहा था। उसने बड़ी आज़र्दगी के साथ कहा, निहाल शाह, हमें और कोई दुख नहीं है। अगर कोई दुख है तो ये कि भगवान ने हमें वली अहद नहीं दिया। हमारे लेखों में लड़कियां ही लड़कियां हैं। अगर आप अपने इल्म के जरिए ये बता दो कि हमारे नसीब में बेटा भी है कि नहीं, तो हम आपका मुंह मोतियों से भर देंगे। बाबा जी निहाल शाह बोले, आला हजरत, मैं नुमाइशी ज्योतिषी नहीं हूँ। बहरहाल जो भी कहूँगा अपने दीनों ईमान के साथ साफ कह दूंगा, लेकिन मुझे खदशा है कि आप मेरी साफ गोई पर नाराज हो जाएंगे। निहाल शाह जी, हम आपको हर तरह की आज़ादी देते हैं। हमारे फायदे के लिए आप जो भी कहेंगे हम सुनेंगे, महाराजा नेपाल ने कहा। महाराजा हुजूर, अगर मुझे शाम तक का वक्त मिल जाए तो मैं अगली सुबह आपके हुजूर हिसाब किताब पेश कर दूंगा। महाराजा ने बाबा जी को इजाज़त दे दी और अगली सुबह जब बाबा जी महाराजा के रूबरू हुए तो उन्होंने कहा, महाराजा सरकार, आप उम्र के 50 साल गुजार चुके हैं। आपकी रानियां कितनी हैं ये आप खुद नहीं जानते। आपके यात्री महल में नौजवान लड़कियों की तादाद कितनी है और इनके साथ दादे ऐश देते हुए आपको कितना अरसा गुजर गया है ये भी आपको मालूम नहीं। आप सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं, मगर सितारों की नहूसत का एक कड़ा दौर आने वाला है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सरगर्मियाँ महदूद कर लें, अपने मुहाफिज बदलें और मुहाफिजों और मसाहिबों के रूप में छुपे हुए दुश्मनों पर नज़र रखें। अगर मुनासिब समझे तो ये फ़र्ज़ मुझे सौंप दें। अपने तमाम मसाहिबों मुहाफिजों को एक एक करके मेरे पास भेजते जाएं और मैं उनकी असलियत से महाराजा सरकार को आगाह करता जाऊँगा। महाराजा ने जिंदा दिली के साथ बाबा जी की बातें सुनी और कहा, मैं अपने ज़ाती मुहाफिजों को आपके पास भेज दूंगा, मगर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि मेरी औलाद नरीना भी होगी या नहीं। हुजूर, उसके लिए मुझे महारानियों के हाथ और जायचे देखने हैं। बाबा जी ने कहा, क्या हमारे सितारों ने ये नहीं बताया कि हमें औलाद नरीना का सुख भी मिलेगा या नहीं? महाराजा ने ताज्जुब के साथ सवाल किया। बाबा जी महाराजा नेपाल के दुख को समझते थे। उनका इल्म ज्ञान उन्हें ये बता रहा था कि महाराजा के मुकद्दर में औलाद नरीना का सुख है और इसकी सल्तनत में इसके होते हुए ही इसका वलीअहद महाराजा बन जाएगा, मगर महाराजा की जन्म कुंडली और सितारों की गर्दिश ने इसके औलाद के खाने में नहूसत फैलाई हुई थी। महाराजा को इस नहूसत के अजाब से बचाने के लिए कुछ तदाबीर करने की ज़रूरत थी। लिहाजा बाबा जी ने महाराजा से साफ साफ कह दिया, महाराजा सरकार, मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको वलीअहद ज़रूर मिलेगा, मगर मुझे अपने इल्म को इस्तेमाल करते हुए आपके सितारों की नहूसत को दूर करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले मुझे आपकी रानियों के ज़ायचे भी बनाने होंगे। हमने एक वलीअहद के लिए बहुत सी शादियाँ कर रखी हैं निहाल शाह। हमारे जिस ज्योतिषी और पंडित ने जब भी हमें शुभ घड़ी की खुशखबरी सुनाई और हमें ये कहा गया कि हमें देवी देवताओं की इच्छा पूरी करने के लिए भेंट भी चढ़ानी है, इनके पवित्र स्थानों और इनकी मुक़द्दस मूर्तियों को सोने के पानी से नहलाना है, तो हमने इस ख्वाहिश के बदले में ये सब कुछ किया। शादियाँ भी की और अपनी रियासत के कोने कोने में कायम मंदिरों बुदगाहों में भेंट चढ़ाई। हमने अपने किसी ज्योतिषी का दिल मैला नहीं किया, किसी पंडित, साधु और ज्ञानी की बात नहीं मोड़ी। हम इनके विचारों में आकर बहुत कुछ कर गुजरे हैं। ये जो आप यात्री महल देख रहे हैं, ये भी हमारे ज्योतिषियों के कहने पर बनाया है।
ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم 5 سال تک لنگ دیوتا کے نام پر کنیاؤں کے جھرمٹ میں اشنان کرتے رہے تو دیوتا ہمیں ایک نہیں بہت سی اولادیں نرینہ دے گا۔ ہم 2 سالوں سے روزانہ لنگ دیوتا کی پوجا کرنے کے بعد اشنان کرتے آ رہے ہیں، لیکن آپ کے یہ جوتشی بہت بڑا پاپ کر رہے ہیں حضور، بابا جی نے بے باکی کے ساتھ کہا۔ میرے جوتش میں کایا پلٹنے کے لیے اس طرح کی کوئی بھی منت نہیں مانگی جا سکتی۔ البتہ کالے عملیات کے دوران شیطان کے پجاری اس کو خوش کرنے کے لیے بہت سی گندی حرکتیں خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی کراتے ہیں۔ میرے علم اور عملیات میں یہ طور طریقے گناہ کہلاتے ہیں۔ مہاراجہ کو بابا جی کی بے باکی ناگوار گزری اور کہنے لگا، نہال شاہ، تم ابھی ہمارے مہمان ہو، اس لیے ہم تمہاری یہ گستاخی معاف کر رہے ہیں، مگر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، ہم اپنے دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے جو چاہے طریقہ اختیار کریں، تمہیں ان کے بارے میں کچھ بھی کہنے کا ادھیکار نہیں۔ ہم صرف تم سے تمہارے علم کی بات کریں گے اور تم ہمارے لیے کیا کر سکتے ہو یہ تمہیں کچھ حدود میں رہ کر کرنا ہوگا۔ بابا جی کو احساس ہو گیا تھا کہ مہاراجہ کو اس کی بغل حویسی سے روکنا مشکل کام ہوگا، لہٰذا انہوں نے ادب کے ساتھ کہا، حضور، میں آپ کے معاملات میں دخل تو نہیں دوں گا، مگر میں اس وقت کچھ کہنے سے باز نہیں رہ سکوں گا جب میرا علم مجھے یہ بتائے گا کہ یہ فلاں حرکت یا کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگر حضور کو میری یہ بات منظور نہیں ہے تو مجھے اجازت دے، میں آج ہی اپنے دیس واپس چلا جاتا ہوں۔ نہال شاہ، ہم نے تمہارے علم کے چرچے سن رکھے ہیں، ہم تم جیسے گیانیوں کے قدردان ہیں، اس لیے ہمیں تمہاری بات منظور ہے۔ آج سے ہم تمہیں اپنے دربار کے مہاجوتشی کا خطاب دیتے ہیں۔ اب تم اپنا کام کرو اور اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو ہمیں بلا جھجک بتا دو۔ البتہ یہ بات یاد رکھنا کہ ہمیں اس سمے کا انتظار ہے کہ ہماری ریاست کو اس کا ولی عہد کب ملے گا۔ اپنے گیان سے ہمیں اس سمے کے بارے میں جلد سے جلد بتا دو۔ اس روز بابا جی نے مہاراجہ کی اجازت سے اس کی تمام رانیوں کے زائچے بنائے اور اس سلسلے میں انہوں نے ترتوش سے بھی مدد لی۔ مہاراجہ کی رانیوں کی تعداد 20 سے اوپر تھی۔ ان میں سے کئی اب بوڑھی ہو چکی تھیں اور کچھ تو بالکل نوخیز تھی۔ ان رانیوں میں سے مہاراجہ کی اولاد تو تھی، مگر صرف لڑکیوں نے ہی جنم لیا تھا۔ مہاراجہ کو اپنی بیٹیوں سے سخت چڑ تھی، اس لیے وہ ان رانیوں کا منہ دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ البتہ اس نے سبھی رانیوں کو محلات دیے ہوئے تھے، ان کے رتبے بھی قائم کیے ہوئے تھے اور وہ پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں۔ مہاراجہ ہر سال کم از کم باقاعدہ 2 شادیاں کرتا تھا۔ اس نے 6 مہینے پہلے جس عورت سے شادی کی، بابا جی اس کے محل میں آخر میں پہنچے۔ وہ رانی 18-19 برس کی تھی، سرخ و سفید رنگت، دراز قامت، تیکھے نقوش والی اس رانی کا نام روپا رانی تھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی کشش اور تکبر تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ بابا جی کس مقصد کے تحت اس کے پاس آئے ہیں۔ روپا رانی کو جوتشیوں سے نفرت تھی اور وہ اپنا زائچہ بنوانے کے حق میں نہیں تھی، لیکن مہاراجہ کا حکم تھا، لہٰذا اس نے بامر مجبوری اپنے قوائف بابا جی کو مہیا کر دیے۔ بابا جی نے کچھ ہی دیر میں زائچہ بنا لیا، لیکن زائچے کے نتائج سامنے آتے ہی بابا جی حیران و پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ایک بار پھر روپا رانی کا زائچہ بنایا، مگر اس بار بھی نتائج حسب سابق تھے۔ اس دوران بابا جی نے رانی کے ہاتھوں کی ریکھاؤں کو بھی دیکھ لیا تھا۔ انہیں رانی کے ہاتھوں اور زائچے میں زمین آسمان کا فرق نظر آیا، لیکن اس کے باوجود وہ دوپہر تک اس زائچے کو مختلف طریقوں سے بناتے رہے۔ روپا رانی کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ بابا جی زائچہ بنا کر فکر مند ہیں، لہٰذا وہ ان کے پاس آئی اور انتہائی نخوت سے کہنے لگی، میں تو پہلے ہی تمہارے جنتروں منتروں ستاروں کو نہیں مانتی تھی، لو اب خود دیکھ لو، تم نے جو زائچہ بنایا ہے اس نے تمہیں خود ہی پریشان کر دیا ہے، اب بھلا میں اس پر کیسے یقین کر لوں؟ لہٰذا اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا بوریا بستر گول کرو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ بابا جی نے ایک نظر زائچے پر ڈالی اور پھر رانی کی سحر انگیز آنکھوں میں نظریں ڈال کر بولے، رانی، میرا علم جھوٹا نہیں ہے۔ جھوٹا نہیں تو اور کیا ہے؟ روپا رانی کہنے لگی، اگر یہ سچا ہوتا تو مجھے اب تک میرے حالات بتا چکے ہوتے۔ رانی، میں یہ بات کہتے ہوئے معافی چاہتا ہوں کہ آپ نے جو قوائف دی ہیں اس کے مطابق آپ کی جگہ اس محل میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ان قوائف کے مطابق تو آپ ستاروں کی ایک ایسی منحوس گھڑی سے گزر رہی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس عورت کو اب تک مر جانا چاہیے تھا۔ یہ سائچہ 1 سال پہلے بند ہو جاتا ہے اور ایسی عورت زہر کھا کر مر جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی رانی کے سرخ و سفید چہرے پر زردی سی چھا گئی۔ وہ بولی، لیکن میں تو زندہ ہوں، یہی تو میں سمجھ نہیں پا رہا۔ بابا جی الجھتے ہوئے بولے، یا تو آپ نے مجھے قوائف غلط دیے ہیں یا پھر کیا؟ اس بار رانی نے تجسس سے پوچھا، یہ کہ اگر یہ قوائف درست ہیں تو پھر رانی جی یقیناً آپ کو کسی کی دعاؤں نے سلامت رکھا ہوا ہے۔ یہ بات رانی کے دل میں اتر گئی، مگر اس کا تکبر اسے کوئی بات کہنے سے روک رہا تھا۔ مگر آپ ہمارے ہاتھوں کے بارے میں بھی کچھ کہہ رہے تھے؟ رانی نے پوچھا۔
آپ کے یہ ہاتھ اس بات کی علامت کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کو اسی مقام پر ہونا چاہیے تھا۔ آپ راجکمار کو جنم دے سکتی ہیں، مگر آپ کے ہاتھوں پر آپ کا ماضی بھی کندہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے بابا جی نے رانی کو عجیب انداز میں دیکھا تو روپا رانی کی نظر پاش آنکھوں کی تاب نہ لا سکی۔ وہ اپنی روشن اور مقناطیسی آنکھیں چرانے لگی۔ رانی جی، آپ مجھے کچھ نہیں بتائیں گی تو میں پھر آپ کو آپ کا ماضی بتا سکتا ہوں۔ بابا جی نے پراسرار لہجے میں کہا، آپ بے شک میری ان باتوں کو جھٹلا دیں، مگر آپ کو جب میں پوری ثبوت کے ساتھ آپ کے ماضی کا آئینہ دکھاؤں گا تو پھر آپ کے لیے اس سے نظریں چرانا مشکل ہو جائے گا۔ بابا جی نے رانی کا زائچہ ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگے، رانی جی، مجھے اب اجازت دیجیے۔ رانی بابا جی کی باتوں کے سحر میں کھو سی گئی تھی۔ وہ یہ سن کر جلدی سے بولی، نہال شاہ جی، آپ کا گیان سچا ہے۔ میں نے اپنے قوائف غلط بتائے ہیں۔ آپ بیٹھ جائیں اور مجھے میرے مقدر کے بارے میں بتائیے، میں کچھ دیر بعد آؤں گی۔ یہ کہہ کر روپا رانی چلی گئی۔ اس بار بابا جی نے رانی کا جو زائچہ بنایا تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، لیکن رانی کو اس کے زائچے کے بارے میں بتانے سے پہلے بابا جی نے زرتوش کو طلب کر لیا اور روپا رانی کے زائچے اور اس کے ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں بتانے کے بعد بولے، میں ابھی تک الجھن میں ہوں کہ یہ عورت وہ نہیں جو نظر آ رہی ہے۔ میرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عورت کسی کی بیوہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم رانی کے ماضی کے بارے میں چھان بین کر کے بتاؤ۔ بابا جی نے ترتوش کو روپا رانی کا ماضی تلاش کرنے کے بعد چند ہدایات دیں اور پھر اپنے دو موکل رانی کے پیچھے لگا دیے۔ کچھ دیر بعد بابا جی کو رانی کے ماضی کے بارے میں مطلع کر دیا گیا۔ اس دوران روپا رانی نے اپنی خاص خادمہ کو بابا جی کے پاس بھیجا اور کہا کہ رانی جی نے آپ کو اپنے کمرے میں طلب کیا ہے۔ بابا جی اس کی رہنمائی میں رانی کے کمرہ خاص تک پہنچے تو رانی نے دروازے میں آ کر ان کا استقبال کیا اور بولی، مہاراج پدھاریے۔ بابا جی رانی کے رویے میں یہ تغیر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور آنکھوں میں نرمی آ چکی تھی۔ جوگی مہاراج، آپ نے ہمارے زائچے میں کیا کچھ دیکھا ہے؟ رانی نے پوچھا۔ مہارانی، میں جوگی نہیں، جوتشی ہوں۔ بابا جی مسکراتے ہوئے معنی خیز بات کہہ گئے۔ روپا رانی بابا جی کے منہ سے مہارانی کا لفظ سن کر حیرت سے بولی، آپ نے ہمیں مہارانی کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ مہاراجہ بہت جلد آپ کو مہارانی کا خطاب دینے والے ہیں۔ بابا جی نے کہا، میرا علم یہی کہتا ہے، کیونکہ آپ راجکمار کو جنم دیں گی، اس لیے مہاراجہ سرکار صرف آپ کے ہو کر رہ جائیں گے، تو ظاہر ہے یہ خطاب پھر آپ کو ہی ملے گا۔ مگر اس سے پہلے رانی جی، آپ کو ہمارا تجسس بھی ختم کرنا ہوگا۔ کیسا تجسس؟ رانی ابرو کی کمان تان کر پوچھنے لگی۔ یہی کہ آپ کون ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ہو چکا کہ ہم کون ہیں؟ رانی نے معنی خیز انداز میں سوال کیا۔ ہمارے علم کے مطابق تو آپ بیوہ ہیں۔ زائچے کے مطابق آپ کا تعلق کشمیر سے ہے۔ آپ کسی جرنیل کی بیوی تھیں۔ اور کچھ بھی کہوں یا آپ خود بتانا پسند کریں گی؟ بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں سکھوں کے مشہور جرنیل ہری شاہ نلوا کی بیوہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے روپا رانی کا شاداب چہرہ خاموش سے اٹھ گیا۔ یہ کہانی سن کر آپ کیا کریں گے؟ بس یہی سمجھیں کہ میرے مقدر میں یہی کچھ لکھا تھا۔ میری داستان ایسی ہے کہ اس کا ذکر کرتے ہوئے میرا جی کٹ جاتا ہے۔ بابا جی رانی کے چہرے پر کرب و اضمحلال کی کیفیت دیکھ کر کہنے لگے، مہارانی، میں جانتا ہوں یہاں کے لوگوں کو آپ کا ماضی معلوم نہیں ہے، اس لیے میں بھی اپنی زبان بند رکھوں گا۔ روپا رانی ہری شاہ نلوا کی آخری بیوہ تھی، مگر وہ اسے زیادہ دیر تک اپنے ساتھ نہ رکھ سکا تھا۔ ایک جنگ میں مارے جانے کے بعد روپا رانی کشمیر سے نیپال آ گئی تھی اور یہاں آ کر اس نے مہاراجہ نیپال تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ یہ ایک لمبی داستان ہے کہ وہ مہاراجہ کی رانی کیسے بنی۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ وہ مہاراجہ کی دوسری رانیوں میں سب سے جوان، تعلیم یافتہ اور خوبصورت تھی۔ بابا جی نے تمام رانیوں کے زائچے دیکھنے کے بعد مہاراجہ کو اس بات کا مشورہ دیا کہ وہ اپنی تمام رانیوں سے قطع تعلق کر کے صرف روپا رانی کے ہو کر رہ جائیں۔ مہاراجہ نے بابا جی کے کہنے پر تمام مہارانیاں چھوڑ دیں اور روپا رانی کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ تقدیر کا کرنا یہ ہوا کہ 1 سال بعد روپا رانی نے راجکمار کو جنم دیا۔ بوڑھے مہاراجہ کے تو زمین پر پاؤں نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے بابا جی کا منہ موتیوں سے بھر دیا اور انہیں سونے اور جواہرات سے لاد دیا۔ مہاراجہ نے بابا جی کے مشورے پر راجکمار کا نام شمشیر سنگھ رکھا، جو بعد میں مہاراجہ شمشیر سنگھ کی حیثیت سے نیپال پر حکمرانی کرتا رہا۔ بابا جی مہاراجہ کے مقرب خاص بن گئے تھے۔ راجکمار کی پیدائش کے بعد مہاراجہ نیپال شدید بیمار پڑ گیا اور اس کے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے درباری جوتشیوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ دیوتاؤں نے راجکمار کے بدلے مہاراجہ کی جان لینے کی ٹھان لی ہے۔ بستر مرگ پر پڑے مہاراجہ تک یہ اطلاع پہنچی تو وہ سر تا پا لرز کر رہ گیا۔ اس کے تمام درباری اور ریاست میں موجود وید حکیم مہاراجہ کا علاج معالجہ کرنے میں ناکام ہو کر رہ گئے تھے۔ بابا جی ان دنوں واپس نمولیاں آ گئے تھے
وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھے کہ مہاراجا نیپال بیمار پڑ چکا ہے۔ مہاراجا کو معلوم نہیں تھا کہ باوا جی ایک جید طبیب بھی ہیں۔ مہاراجا کی بیماری اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ ان حالات میں مہارانی روپا نے ایک قاصد کو نمولیاں بھیجا اور باوا جی کو اطلاع بھجوائی کہ وہ فوراً نیپال پہنچے۔ جو ہی باوا جی کو معلوم ہوا کہ مہاراجا بستر مرگ پہ ہے تو انہوں نے اسی وقت چلا کاٹا اور عملیات کے زور پر مہاراجا کے حالات معلوم کیے تو انہیں معلوم ہوا کہ مہاراجا پر جادو کیا گیا ہے اور کسی بیمار شخص کا مسان کھلایا گیا ہے۔ انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور چل پڑے، البتہ چلنے سے پہلے ترتوش کو بلا کر سفوف سے بھری ایک پوٹلی دی اور اسے کہا کہ وہ یہ پوٹلی مہاراجا کے بستر کے گرد جا کر کھول دے اور اس کے اندر موجود راکھ کو پورے کمرے میں بکھیر دے۔ باوا جی کو احساس ہو گیا تھا کہ اگر وقتی طور پر جادو ٹونے کا توڑ نہ کیا گیا تو مہاراجا اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے۔ ترتوش نے واپس آ کر باوا جی پر انکشاف کیا کہ مہاراجا نیپال کی رانیوں نے درباری جوتشیوں اور جادوگروں سے مل کر مہاراجا کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ترتوش نے سفوف سے بھری پوٹلی مہاراجا کے کمرے میں بکھیر دی جس سے مہاراجا حصار میں آ گیا تھا۔ یہ حصار اس وقت قائم رہ سکتا تھا جب تک اسے کوئی بہت طاقتور عامل توڑ نہ دیتا، لہٰذا باوا جی نے ان خدشات کے تحت اپنی پراسرار قوتوں کو استعمال کیا اور بہت جلد نیپال پہنچ گئے۔ مہاراجا سدھ بدھ کھو چکا تھا۔ وہ سیدھے مہارانی روپا کے پاس گئے اور اسے آگاہ کر دیا کہ مہاراجا کو زہریلا مسان کھلایا گیا ہے۔ روپا ایک وفادار اور انتہائی ذہین مہارانی تھی۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ دوسری رانیاں مہاراجا کو کیوں مارنا چاہتی ہیں۔ باوا جی مہاراجا کے کمرے میں پہنچے تو مسہری پر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے مہاراجا کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ مہاراجا کی پائنٹی کی طرف ایک درباری طبیب اور جوتشی کھڑا تھا۔ مہاراجا کی بڑی رانی بھی وہاں موجود تھی۔ روپا مہارانی نے باوا جی کے کہنے پر کمرہ خالی کرنے کا حکم دیا تو بڑی رانی، جوتشی اور طبیب ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ باوا جی نے ان کی آنکھوں میں نفرت، حسد اور کینہ دیکھ لیا تھا۔ انہیں سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہی تین وہ لوگ ہیں جو مہاراجا کو موت سے ہمکنار کر رہے ہیں۔ باوا جی نے اب روپا مہارانی کو بھی کمرہ چھوڑنے کا کہہ دیا اور کہا، مہارانی جی مجھے اکیلے کو یہاں رہنے دیں، میں چند عمل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ یہاں سے چلی جائیں۔ کیا آپ کو وشواس ہے کہ ہمارے پتی مہاراجا ٹھیک ہو جائیں گے؟ مہارانی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ مجھے یقین ہے میرے اللہ نے چاہا تو مہاراجا سرکار بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ مہارانی نے کمرہ چھوڑنے سے پہلے مہاراجا کے پاؤں چھوئے اور چلی گئی۔ باوا جی نے مہارانی کے جاتے ہی دروازہ بند کیا اور ترتوش کی حاضری لگانے لگے۔ وہ چند لمحوں میں حاضر ہو گیا اور آتے ہی اس نے مہاراجا کی نبض دیکھی اور باوا جی سے کہنے لگا، نہال شاہ مہاراجا کا دم ٹوٹنے والا ہے، لہٰذا اپنا کام جلدی شروع کریں۔ باوا جی نے آگے بڑھ کر مہاراجا کی نبض تھام لی۔ مہاراجا کا بدن یخ ہو چکا تھا اور نبض ڈوب رہی تھی۔ انہوں نے ترتوش کے مشورے پر چند ترقیات مسان اور ارقیات مہاراجا کے منہ میں ٹپکائے اور کچھ دیر بعد ارقیات نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ مہاراجا کے بدن میں حرارت آنے لگی تھی۔ اب میں مسان کی حاضری لگاؤں گا ترتوش، تو مہاراجا کے پاس بیٹھو۔ باوا جی نے جلدی سے مسہری کے پاس چوکی لگائی اور عملیات کا دور شروع کر دیا۔ باوا جی کوئی 10 منٹ بعد ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور وہ مسان اپنی خباثت کے ساتھ ظاہر ہو گیا جو مہاراجا کو کھلایا گیا تھا۔ باوا جی نے عملیات کے زور پر اسے جلا دیا، البتہ اسے جلانے سے پہلے یہ بات پوچھ لی کہ اسے کس نے قید کیا تھا۔ باوا جی شام گئے تک چوکی میں بیٹھے رہے۔ انہوں نے مہاراجا کے مسان کا زہر تو ختم کر دیا تھا مگر اب مہاراجا کے ناتواں بدن میں توانائی کی لہر دوڑانے کا مسئلہ تھا۔ ترتوش نے اپنے حکمت کے زور پر مہاراجا کو ایسی نایاب ادویات کھلا دی تھیں جن کے باعث مہاراجا کے اندر جان سی آ گئی تھی اور اس نے دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھولنا شروع کر دی تھیں۔ مہاراجا آنکھیں کھول کر بے یقینی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ رہا تھا جیسے مرنے کے بعد دوسری دنیا میں پہنچ گیا ہے، مگر جب باوا جی نے اسے پوری صورتحال بتائی کہ اسے کیسے اور کن حالات میں موت کے منہ سے بچا کر لے آئے ہیں تو اس کی آنکھیں تشکر سے بھر گئیں۔ باوا جی نے مہارانی روپا کو بھی اندر بلا لیا۔ رانی مہاراجا کو جیتے اور جاگتے ہوئے دیکھ کر اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتار کر باوا جی کو پیش کرتے ہوئے کہنے لگی، نہال شاہ جی آپ نے ہمارے راج پاٹ کو ایک نیا جیون دیا ہے۔ ہمارے پتی مہاراج کی اس نئی زندگی نے ہمیں آپ کا احسان مند بنا دیا ہے۔ آپ تو ہمارے لیے پہلے بھی مہربان تھے مگر اب آپ کی قدر ہمارے دل میں اور بڑھ گئی ہے۔ ہم مہاراجا کی صحت یابی پر بہت بڑا جشن منائیں گے اور آپ کی جھولی ہیرے جواہرات سے بھر دیں گے۔ مہاراجا نقاہت کے مارے ابھی صحیح طرح سے بول نہیں پا رہا تھا لیکن اس نے ٹوٹے پھوٹے ہوئے الفاظ میں اپنے دل کی خواہش بیان کی، نہال شاہ ہمارے جیون پر تمہارا بھی ادھیکار ہے، اب تم ہمارے اپنے ہو،
اس لیے ہم نہیں چاہیں گے کہ تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ہم تمہیں اپنی ریاست میں جاگیر عطا کریں گے، اب تم ہمارے مذاہب خاص ہوگے۔ میں اس پر مہاراج سرکار کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بابا جی نے کہا، لیکن میں اپنے دیش سے زیادہ دیر تک دور نہیں رہ سکتا۔ میں سال میں کچھ مہینے یہاں رہ لیا کروں گا، اس کے بعد واپس چلے جایا کروں گا۔ تمہارا وہاں ہے کون؟ نہ بیوی، نہ بہن، نہ باپ، نہ بھائی، کون ہے وہاں؟ مہارانی روپا پیار بھرے لہجے میں بولی، اسی لیے تم یہاں ہمارے پاس رہو، ہمارے بھائی بن کر، اور پھر ویسے بھی اب تمہیں ان پاجیوں اور شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہے جو ہمارے راج سنگھاسن کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ان پر بھگوان کی مار ہو جنہوں نے ہمارے مہاراجا کو زہر دیا ہے۔ نہال شاہ جی، ہم تمہیں اس وقت تک یہاں سے جانے نہیں دیں گے جب تک تم ہمارے اور ہمارے پتی مہاراج کی دشمنوں کا نش نہیں مار دیتے۔ مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ تم بہت بڑے طبیب بھی ہو، مہاراجا کہنے لگا۔ ہمارے تمام سنیاسی، وید اور عامل جھوٹے پڑ گئے ہیں، آج سے تم ہمارے طبیب بھی ہو، اس لیے ہمیں چھوڑ کر نہ جانا۔ بابا جی نے فی الحال انہیں تسلی دی اور کہا، مہاراج سرکار، میں آپ کا نامہ خوار ہوں، میں اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ بابا جی نے اس دوران ترتوش کو کہہ کر کچھ اور دوائیں منگوا لی تھی اور پھر 2 دن تک مہاراجا کا علاج کرتے رہے۔ تیسرے روز مہاراجا کا جشن صحت منایا گیا اور پھر مہاراجا نے بھرے دربار میں بابا جی کو شاہی نجومی اور طبیب کا درجہ دیا اور اعلان کیا کہ وہ ان تمام عاملوں اور سنیاسیوں کو سر عام قتل کر دے گا جنہوں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اور یہ ذمہ داری بابا جی پر ڈال دی گئی کہ وہ ایسے دشمنوں کو بے نقاب کریں۔ مہاراجا نے بابا جی کو شاہی محل سے کچھ فاصلے پر ان کی رہائش کے لیے حویلی دے دی تھی۔ بابا جی کو کسی کا ڈر خوف تو نہیں تھا، مگر وہ کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے تھے۔ البتہ انہوں نے مہاراجا کی جان کی حفاظت کے پیش نظر طے کر لیا کہ وہ احتیاطی تدابیر کے تحت مہاراجا کے دشمنوں کو ایسا سبق سکھا دیں گے جس کے بعد وہ کبھی بھی مذموم سازش نہیں کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے مہاراجا کے دربار کو سازشوں سے پاک کرنے کے لیے ایک بڑے چلے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے ترتوش اور آتون کی یہاں ملاقات بھی کرائی۔ دونوں جن ایک دوسرے سے مل کر بے حد خوش ہوئے۔ آتون نے جب ترتوش کو بتایا کہ عنقریب ترتوش کے قبیلے میں شادی کرنے والا ہے تو ترتوش بے حد خوش ہوا۔ آتون اور ترتوش نے بابا جی کو اپنے حفاظتی حصار میں لے کر ان کا چلہ پورا کرایا۔ بابا جی نے چلہ پورا کرنے کے بعد 125 کالے بکروں کی قربانی دی اور ان کا گوشت ویرانوں اور قبرستانوں کے درختوں کی جڑوں میں رکھ دیا۔ کچھ گوشت انہوں نے محل کے اونچے برجوں پر بھی رکھ دیا جو پرندے آ کر کھانے لگے۔ بابا جی نے چلے کا مزید صدقہ اتارنے کے لیے 8 من چھوٹی مچھلیاں منگوائیں اور انہیں دریاؤں اور ندی نالوں میں چھوڑ دیا۔ مچھلیوں کی خوراک کے لیے انہوں نے پوری ریاست کے ہر گھر سے مٹھی مٹھی بھر خوراک حاصل کی۔ یہ عوام کی اپنے مہاراجا کی زندگی اور صحت کے لیے خیرات تھی۔ یہ ساری خوراک مچھلیوں کے لیے پانی میں پھینکنے سے پہلے بابا جی نے خصوصی عمل پڑھے اور حکم دیا کہ صبح کاذب کے وقت یہ خوراک پانیوں میں پھینکی جائے۔ ان سارے صدقہ و خیرات کا مقصد مہاراجا کو آسیبی اور شیطانی قوتوں کے شر سے بچانے کے لیے ان کے حق میں چرندوں اور پرندوں کو مچھلیوں کو بھی شامل کرنا تھا۔ پاکستان اور بھارت میں آج بھی بہت سے مسلمان عامل کسی کی نظر اتارنے کے لیے ایسے ہی صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ ان کے بقول یہ معصوم مخلوق شر پسند ہوائی مخلوق کو بری حرکات سے روکنے کے لیے ان کے راستے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور صاحب حاجت سے بدی کی مخلوق کو دور رکھنے پر آمادہ کرتی ہے۔